پوچھ کے لیں بیٹا میں یہ لے لوں آپ کا، ٹھیک، یہ قانون۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو۔ اب انہیں پتا چلا میرے بچے نے میری شکایت کی تو انہیں شعر کہنے شروع کیے، زبان سے نہیں، دل میں کہتے جا رہے، کہتے کہتے مسجد آ گئی۔ تو لمبا چوڑا مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ تھا، تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے، یا رسول اللہ اس نے نا اپنے بیٹے کے اس شکایت پر نا دکھی ہو کر کچھ شعر کہیں، تو آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ اسے کہیں تیرا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سنا۔ تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تیری بات بھی سنیں گے، لیکن وہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، صرف بزم تصور میں سجے اور نکل گئے، تیرا اللہ کہہ رہا وہ سنا۔ وہ کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلے بھی آپ کو رسول مانتے ہیں، پر ایسی باتوں سے ہمارا ایمان اور آگے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ زبان حرکت میں نہیں آئی، صرف تصورات کی دنیا میں چند گلے شکوے الفاظ کا روپ دھار کر آئے اور پھر گم ہو گئے، مٹ گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ کہاں؟ کہا چلو سنا تو صحیح۔ بیٹا تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلا مصرعی خنجر ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تیرے لیے جینا شروع کیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں دکھ جھیلے، تیری ایک راحت کے لیے کروڑوں دکھ کی چکیوں میں پسے، تیرے ایک آنسوں نے ہمیں ساری رات تڑپایا، تیری ایک ہائے نے ہمیں ماہی بے آب کر دیا، تو رویا ہم روئے، تیری بیماری نے ہمیں لاکھوں شکوک و شبہات میں گرا دیا کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، ہائے بچہ نہ مر جائے، ہائے بچے کو یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے۔ اپنی ہر خواہش تجھ پہ قربان کی، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، تجھے ٹھنڈک دینے کے لیے گرمی سے لڑا، تجھے گرمائش پہنچانے کے لیے یخ بستہ ہواؤں سے لڑا۔ وقت کے پہیے نے، گردش ایام نے میری ہڈیوں سے رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا، نچوڑنا شروع کیا۔ میری کمر جھکتی چلی گئی، تیری کمر اٹھتی چلی گئی، میرے پتے جھڑ گئے، تو سرسبز درخت بنا، میں سوکھ کے لکڑی بن گیا، تو ہرا ہو کے پھلدار درخت بن گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، تو اب مجھے خیال آیا جب یہ جھکی کمر والا تھا، جب یہ میری گود میں تھا اور میں اسے گود اٹھاتا تھا، اسے کندھے اٹھاتا تھا، اسے انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اس کی ایک ایک خواہش کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کیا کیا پاپڑ نہ بیلے، کیا کیا نوکریاں نہ کی، کیا کیا ملکوں کی خاک نہ چھانی، دھکے نہ کھائے۔ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، تب میں یوں ہوں یہ یوں ہے، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک دم میں نے کیا دیکھا، جس دن کی میں امید رکھتا تھا کہ جب میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ میری لاٹھی بنے گا، جب میری ہڈیوں سے پانی نکل جائے گا تو یہ میرا پانی بنے گا، جب میرے پھول پتے جھڑ جائیں گے تو یہ میرے لیے چھاؤں بنے گا۔ ایک دم تیری آنکھیں چڑھ کے ماتھے پہ چلی گئیں اور تو نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں اجنبی ہوں، تیرا کچھ نہیں ہوں۔ تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، تو نے یوں دیکھا، مجھے لگا میں تیرا نوکر ہوں، تیرا ابا نہیں ہوں۔ میں نے 30 سال خواب دیکھا تھا، خواب، اب میری آنکھ کھلی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، وہ خواب تھا، میں تو نوکر تھا، باپ نہیں ہوں، نوکر۔ اچھا اچھا چلو، نوکر سے بھی تو مالک پوچھ ہی لیتا ہے نا کیا حال ہے، اتنا ہی کر لے، مجھے نوکر سمجھ کے پوچھ لے بابا جی کیا حال ہے، کچھ چیزیں چاہیے تو نہیں؟ اچھا چلو مجھے پڑوسی سمجھ لے، مجھے پڑوسی سمجھ لے، میں تیرا پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے حق بتائے ہیں اللہ کے نبی نے، مجھے پڑوسی سمجھ لے۔ ایسا تو نہ کر کہ جیسے تو نے
مجھے دیکھا ہی نہ ہو، میری گود میں تو سویا ہی نہ ہو، میرے کندھوں پہ تو چڑھا ہی نہ ہو، میری انگلی پکڑ کے تو چلا نہ ہو، میری کمائی کو تو نے کھایا نہ ہو۔ میرے نبی کی ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، صرف آنسو نہیں، ہچکیاں لگ گئی۔ پھر آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا، یوں دھکا دیا، اٹھ جا، دور ہو جا، انت ومالک لابیک، تو تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ جب یہ تمہیں نہیں پڑھایا جائے گا، تمہیں کیا خبر باپ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا خبر ماں کسے کہتے ہیں، بھائی کسے کہتے ہیں، خون کا رشتہ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں برباد کیا، پڑھے لکھوں نے برباد کیا ہے۔ پڑھے لکھوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اس ملک کے لٹیرے وہ 10 نمبری ڈاکو نہیں ہیں، وہ بدماش نہیں ہیں۔ اس ملک کے لٹیرے، اس ملک کے لٹیرے بڑی بڑی ڈگریوں والے ہیں، جن کے پاس الفاظ ہیں، روشنی کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، میرے نبی کی سیرت کوئی نہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو، اللہ کے حبیب کو داخل کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ، اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ، تو یہ جہان بھی آپ کا اور وہ جہان بھی آپ کا۔ اس زندگی کو امانت سمجھو، امانت سمجھو، امانت سمجھو۔ آنے والی زندگی میں اللہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، سچے بن کے چلو، دیانتدار بن کے چلو، ترازو کو صحیح تول کے چلو، عزت کی حفاظت کرو، ناموس کی حفاظت کرو، تہذیب و حیا کی چادر پہنو، اوڑھو، ان نظروں سے بے حیائی کو نکال دو، ان کانوں سے شیطانی آوازوں کو نکال دو۔ تمہارے کمروں سے قرآن، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں ان گلیوں سے نکلا ہوا ہوں، ان تاریک راستوں کا مسافر رہ چکا ہوں۔ اپنی زندگی میں روشنیاں لاؤ، اپنے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت سے بچو، مسلمان بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو۔ علماء سے کہتا ہوں، دین پیش کرو، آگ نہ لگاؤ، دین پیش کرو، دین پیش کرو۔ اس منبر کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ منبر محبت کے لیے ہے، یہ منبر آگ کے لیے نہیں ہے۔ سارے برابر، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہر مکتب فکر میں درد مند علماء ہیں، راسخ علماء ہیں، مخلص علماء ہیں، معتدل علماء ہیں، لیکن ہر مکتب فکر کے شعلہ نوا خطیبوں نے آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو۔ اپنا تعارف اسلام ہے، ہمارا تعارف ایمان ہے، اس سے آگے جو تمہارا مسلک ہے اسے قابو رکھو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن کسی اور کے لیے بھی راستہ کشادہ رکھو، کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو، میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے۔ ایک اور نصیحت کرتا ہوں آج کے ماحول میں، اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو، کورٹ میرج نہ کرو، اپنی مرضی کے فیصلے شادیوں کے نہ کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، والدین کی رائے کو شامل کرو، اس میں برکت ہوگی، اس میں دعا ہوگی۔ والدین کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں سے پوچھ کے کرو، اپنی بیٹیوں سے پوچھ کے کرو، قومیت کے بت توڑ دو۔ کتنی بچیوں کے مجھے فون آتے ہیں، عمر گزر رہی ہے، ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اسی بس اپنے اج کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، غیراں چ نہیں کرنا، اسی ارائی ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا، اسی راجپوت ہیں، اسی باہر کدی نہیں کیتا۔ قومیت کا بت توڑو۔ یہ میواتی کہتے ہیں، ہم نے میواتیوں کے باہر نہیں کرنا، چاہے وہ بوڑھی ہو جائے، مر جائے،
راجپوت کہتے ہیں راجپوتوں سے باہر نہیں کر. میرے اپنے بچپن کی بات ہے، میری کتنی خاندان کی بوڑھی عورتیں آنکھوں سے دیکھا، ان کا میں نے جوانی نہیں دیکھی، میں بہت بڑھاپا دیکھا، بڑھاپے میں تنہا زندگی گزار کے مر گئیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ان کی شادیاں نہیں کی کہ بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے، ان کو یوں تڑپا کے مار دیا، شادی نہیں کی. یہ ظلم و ستم ہر چوتھے گھر کی کہانی ہے، اور دیہاتوں میں بہت بری طرح یہ چیز ہے. بس اپنوں میں کریں گے، بس اپنوں میں کریں گے، غیروں میں نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے. میرے نبی نے اپنوں میں بھی کی، غیروں میں بھی کی. اپنی بیٹیاں باہر بھی دیں، گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی شادی کی، گھر میں بھی کی. اپنی بیٹی زینب باہر صرف نہیں کی، بنو امیہ کو دی. بنو ہاشم بنو امیہ یوں دشمنی آخر حد تک. ابو سفیان آخر حد تک تو لڑتا رہا، نہیں کلمہ پڑھا. بنو امیہ، عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، ابو عبید، ابو زبیر. ان کی تاریخ کوئی نہیں، 6 تھے. 2 ایک دھڑا ہے، مطلب ہاشم، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں. عبد شمس اور نوفل یہ بنو امیہ کہلاتے ہیں. جب عبد مناف مرا تو اس کا بیٹا مطلب سردار بننا تھا بڑا، لیکن قوم نے ہاشم کو بنا دیا. تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے احتجاج کیا کہ یہ چاچے کی سرداری منظور نہیں ہے، مطلب کی سرداری چلے گی. یہ اختلاف، اس سے 2 دھڑے بنے. پھر یہ 2 دھڑے آپس میں دور چلے گئے، لڑائیاں بھی ہوئیں. دوسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ، تیسری بیٹی عثمان بن عفان بنو امیہ. 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں، اور چوتھی بیٹی گھر میں حضرت علی کو. اور میرے نبی نے سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگو، میں نے جہاں بیٹی دی، میں نے جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا. آپ نے اپنی شادی کی، پہلی شادی حضرت خدیجہ بنو اسد قریش، دوسری شادی حضرت سودا قریش، تیسری شادی حضرت حفصہ قریش، چوتھی شادی حضرت عائشہ قریش میں ہو رہی. 5ویں شادی ام حبیبہ بنو امیہ قریش. یہود بنو قریظہ میں شادی کی، یہودیوں میں حضرت صفیہ، یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا، ایمان لائیں، ان سے شادی فرمائی. حضرت میمونہ ہلالیہ، عرب ہیں، قریشی نہیں ہیں، شادی فرمائی. قریش میں بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں آپ کی ہوئی، بنو ہاشم میں ایک شادی نہیں ہوئی. خاندان میں، برادری میں، قبیلے میں اور باہر. بیٹی ابو العاص بنو امیہ، عثمان بنو امیہ، علی بنو ہاشم. پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا. اب سنو سر، ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علی آئے رشتہ مانگنے، حضرت علی آئے اور شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ پتا تو تھا. وہ چپ. کہنے لگے فاطمہ کا رشتہ چاہیے؟ کہ جی. کہ اچھا انشاءاللہ، بس اتنا کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. کیسے؟ کہ کچھ بھی نہیں فرمایا. عبد الرحمن بن عوف پوچھنے لگے کچھ تو کہا ہوگا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو بس ہو گئی. نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، بعد میں ایک اور حدیث سناؤں گا، پہلے ایک حدیث سنا چکا ہوں. یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ اب سنو. آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں. اللہ اکبر. ہمارے ذمہ داروں میں نا ہمارے عیب سمجھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھنا، اور دوسرے کمرے میں مشورے ہوتے ہیں. بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے رشتے ہوتے ہیں، اس کو بتانا عیب سمجھا جاتا ہے. جیسے گائے بھینس بیچ دی، ایسے ہی چل بھائی، رسی ڈالی گردن میں اور چل بھائی. وہ نہ اف کر سکتی ہے نہ آہ کر سکتی. اپنے قریبی تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کا فون آیا کہ بس مجھے خبر دی گئی تیری منگڑیاں سا کر دیتی ہے تو بس تو آ جا.
میں آخیا جی ٹھیک ہے مینوں منگنی منظور ہے پر اتنا تو ویکھ لو شرابی نال مینوں جوڑ چھڑیا جے میری ساری زندگی روندیاں ٹپ گئی چلو کسی بندے نال تو جوڑ دیندے جی برادری وچ ہی کرنا ہے تو صرف شرابی لدھا ہی اور کوئی نہ ہی لدھا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا ظلم ہے میرے نبی فاطمہ جیسی شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کر دوں اوپر سے وہی آ چکی ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ ماں باپ یہ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بیٹیوں سے نہیں پوچھیں گے گردن میں رسا ڈال کے حوالے کر دیں گے اپنی قومیت کے بت توڑو ماں باپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں کورٹ میرج نہ کرو تباہ ہو جاؤ گے ماں باپ سے کہتا ہوں جوڑ کا رشتہ دیکھو ورنہ تمہاری اولاد تباہ ہو جائے گی تمہیں بددعائیں دے گی تمہاری اولادیں بیٹیوں سے پوچھنا اللہ کے نبی نے بچی کا حق ایجاب قبول بچہ بچی کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے ماں کرتی ابا کرتی ارے ایجاب قبول ایسی شرط ہے خود وہ کہیں گے تو نکاح ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اور ہمارے کہتے ہیں تیرا سر لا دیواں گے رشتہ ایتھے ہی کرم یہ میرے پنجاب کی تعظیم میں پنجاب کے زمیندار گھرانے کا ہوں میں ان اندھیروں کو دیکھ کے بول رہا ہوں تیرا سر وٹ دیواں گے رشتہ ایتھے ہی کر اور سر کاٹ دیتے ہیں میرا گاؤں دریائے راوی کے کنارے ہے ہماری کتنی بچیوں کو نگل چکا ہے یہ ظلم و ستم ماں باپ کا ہے بے جوڑ شادیاں خاندان میں کرنی ہے باہر نہیں کرنی جہاں نیک رشتہ ملے بچی کی پسند کا احترام کرو اگر بچی کہہ دے میں نے یہاں شادی کرنی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے یہ اس نے ظلم اس نے حیا سے بات کی ہے یہ تو عین حیا ہے وہ کہہ رہی میری آپ شادی یہاں کر کہتا تو ساڑی نک وڈا چھڑیے انہیں صرف تھے بالکل نہیں کرنی اور کسی ظالم کے چمار کے ساتھ اس کو باندھ دیں ماں باپ سے کہتا ہوں میں بہت سنگین ایشو پر بول رہا ہوں اور دکھ سے بول رہا ہوں اپنے نبی کی سیرت پڑھو میرے نبی نے کیسے شادیاں کی بچی سے پوچھا فاطمہ کر دوں فاطمہ انکار کر سکتی تھی کر سکتی وہاں انکار کا سوال نہیں جب فاطمہ بولی جی یا رسول اللہ پھر آپ آئے علی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا کیا ایسے کر آپ سامنے ممبر پر کھڑے ہو کھڑے علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں اس پیغام کے بعد بھی پوچھا فاطمہ کر دوں فاطمہ کر دوں اس کے بعد بھی پوچھا ہے یہ ان والدین کو پیغام ہے ان والدین کو پیغام ہے کہ اپنے بچے کی رائے کا احترام کرو بچی کی رائے کا احترام کرو تمہیں کہتا ہوں ماں باپ کے آگے سر جھکا دو ان کا ظلم بھی برداشت کر لو لیکن اگر ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی نہیں کر سکتا وہ نافرمان نہیں ہے اگر بیٹی کہتی میں نے یہاں شادی نہیں کرنی وہ نافرمان نہیں ہے تم ظالم ہو اگر وہاں کرو گے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے اس کو سمجھو اللہ کے واسطے کس قدر گھروں میں تباہیاں ہیں اور طلاقیں 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 یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو تمہارے کورس میں نہیں ہے تمہارے نصاب میں نہیں تمہیں کیا خبر یہ کائناتی علم اللہ جب چاہے توڑ دے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا اللہ نے 1 سیکنڈ میں آگ کا علم باطل کر دیا 1 سیکنڈ میں آگ کا علم ختم کر دیا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے مارا اللہ نے 1 سیکنڈ میں پانیوں کا علم باطل کر دیا تو اللہ کا علم ہے بچو اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو یہ میرا پیغام ہے رمضان ہے بزدل نہ بننا جی گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھا جانا گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو کہ یا اللہ تیرے لیے بھوک ہے جہنم کی آخرت کی بھوک سے بچا تیرے لیے پیاس ہے آخرت کی پیاس سے بچا تیرے لیے گرمی سہ رہا ہوں مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما پھر ہے پتہ کیا ہونے والا ہے تم یہ روزے کی پیاس برداشت کرو بھوک برداشت کرو بھئی یوں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے آنکھ بند ہونے کی دیر اللہ کی قسم موت خوفناک چیز نہیں ہے موت چھٹی ہے چھٹی کتنی پیاری چیز ہوتی
जिस दिन छुट्टी होती है कितने मजे की चीज होती है, भाई आज छुट्टी है यार। हमें इतवार को छुट्टी होती थी ना, तो हम कमरे के लड़के मुकाबला करते थे, आज सबसे देर से कौन से उठेगा, ये मुकाबला होता था, ये हमारा मुकाबला, सबसे देर से भाई आज कौन उठेगा, कल इतवार छुट्टी। हमारा पियन था चाचा खुशी मरहूम, मेरी आंखों के सामने आ गया है, तो वो आखिरी जो घंटा होता था ना, उस पर कान लगे होते थे कि कब कब बजेगा, कब बजेगा, कान उधर लगे होते। पढ़ाई में तो शौक था नहीं ना, तो कान उधर लगे होते थे। जो ही वो चाचा खुशी करता टन, तो मैं नारा लगाता छुट्टी। अल्लाह की कसम, मौत छुट्टी का नाम। अगर अल्लाह राजी है ना, अगर अल्लाह राजी है तो मौत छुट्टी का नाम। मौत, घर पहुंच गए, घर पहुंच गए, इस प्यास को बर्दाश्त करो। अल्लाह कहेगा वस्सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फिर अल्लाह तुम्हें अपने हाथ से पिलाएगा, और शराब पिलाएगा। तुम दुनिया की शराब छोड़ो, अल्लाह अपने हाथ से जन्नत की शराब पिलाएगा। तुम दुनिया में पाक दामन बन के रहो, अल्लाह जन्नत की हसीन तरीन नेक खूबसूरत लड़कियों से तुम्हारा निकाह करेगा, जो मिट्टी से नहीं बनी, मुश्क, अंबर, जाफरान और काफूर से बनी। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर से। और उनका कद इस तुम्हारी बिल्डिंग से भी ऊंचा है, 130 फुट उनका कद है, 130 फुट। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम 130 फुट के थे। ये वक्त की रफ्तार ने हमें घिसा 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 के ये 5 फुट कर दिया है, आगे और छोटे हो गए। जन्नत की लड़की 130 फुट पर है, तुम्हें भी अल्लाह 130 फुट कर देगा। और लंबे बाल हुस्न होता है, हुस्न होता है। जन्नत की लड़की के बाल कंधों पर नहीं है, शानों पर नहीं है, सर की चोटी से चलते हैं और पांव की एड़ी का बोसा लेते हैं। 130 फुट लंबे बाल। जब वो यूं सर हिलाती है और अपने बालों को लहराती है, तो पूरी जन्नत में लाखों सूरज चमकने लगते हैं, करोड़ों हर बाल में से शुआएं निकलती हैं। जैसे ये स्टेज को नहीं सजाते मुख्तलिफ रंगों से, ऐसे उसके बालों से मुख्तलिफ रंग निकलते हैं, पूरी जन्नत में रोशनियां फैल जाती हैं। उसके ये बालों का हुस्न है। सूरज को उंगली का पोरा दिखाए तो सूरज नजर ना आए तो चेहरा कैसा होगा, जब उंगली ऐसी है तो चेहरा कैसा होगा। और जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नत ऐसे देखेंगे, अरे भाई ये नूर कहां से आया है, तो कहेंगे फरिश्ते, एक लड़की खामिद के सामने मुस्कुराई है, उसके दांतों से ये नूर निकला है जिसने जन्नत को चमकाया है। ये जो ईमान वाली औरतें बैठी सुन रही हैं, परेशान हो गई होंगी, अल्लाह इनको जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और इनका मुनाजरा होगा, मुनाजरा जन्नत में ना, मुनाजरा होगा, सौकनपना नहीं होगा, सौकन में नहीं, मुनाजरा होगा। ईमान वाली औरतें और जन्नत की औरतें, हूरें, ईमान वाली औरतें। अब जन्नत वाली औरतें कहेंगे नहनुल खालिदातु फला नबूत, हमने मौत नहीं देखी जिंदा। नहनु नाइमातु फला नबअस, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, जवानी। नहनु रादियातु फला नस्खत, हमने कभी लड़ाई नहीं की, हमेशा राजी। नहनुल मुकीमातु फला नरहल, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया है। ये चारों बातें दुनिया की औरत में नहीं। जवानी भी मुस्तकिल नहीं, बुढ़ापा आता है, और मौत भी है, और नाराजगी भी है, और साथ का छोड़ना भी है। मौत आ जाती है, साथ छोड़ जाता है। अब इसके जवाब में मोमिनात क्या कहेंगी, नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन्ना, हमने नमाज पढ़ी, तुमने कोई नहीं पढ़ी। नहनु साइमात फमा सुमतुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने कोई नहीं रखे। नहनुल मुतसद्दिकात फमा तसद्दक्तुन्ना, हमने सदका खैरात किया, तुमने कोई नहीं किया। व नहनुल मुतवद्दिआत फमा तवद्दातुन्ना, हमने रोजे रखे, तुमने रोजे कोई नहीं रखे। तो हजरत आयशा फरमाती हैं फगलबनहन, तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। यहां मर्दों पे गालिब, वहां हूरों पे गालिब। अल्लाह के नबी की औरतें, अब बीवियों से हुस्न सलूक करो। तुम्हें एक अजब हदीस सुनाऊं, सबसे पहले जो तारिक जमील का अमल तोला जाएगा, सबसे पहला अमल आपका मेरा, सबसे पहला अमल जो तोला जाएगा नमाज।
روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، تو کیا؟ سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے۔ وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقوی، پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے۔ جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو، بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ حسن سلوک کے ساتھ، طعنہ، طنز، بولیاں۔ وہ انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو۔ آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا، بیویوں کو، خامدوں کو نہیں، عورتوں کو۔ استوصوا بالنساء خیرا، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے۔ تو میرا معاشرہ امبیلنس سا ہے، کہیں خامند بیوی خود نادان ہیں تو لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں، کہیں خامند بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کر چھڑیا ہر شاید، سسر اوپر تلوار لے کر، ساس کا اپنا جبر ہے، سسر کا اپنا جبر ہے، نند کا الگ جبر ہے، کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے، کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، یہاں میاں بیوی لڑ پڑے تھے، اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے، اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہو گیا۔ یہ جبر، یہ ظلم، چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کسی رشتے کو اچھالنا نہیں چاہ رہا، لیکن جو گھروں میں ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں۔ کہیں خامند نادان ہے، بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں بیوی نادان ہے، خامند کے ساتھ بدتمیز ہے، کہیں دونوں بہت اچھے ہیں لیکن خامند کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بچی کے ماں باپ کا ظلم ہے، کہیں بہن بھائیوں کا ظلم ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھلی دفعہ بیان کر کے آیا، آفس میں بیٹھا تھا، ایک بچی باہر رو رہی تھی، تو مجھے کہا یہ ایک بچی باہر رو رہی، آپ سے ملنا چاہتی، تو میں چلا گیا، ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمرہ ہے، تو پھر بھی رو رہی، میں سمجھا شاید میرا بیان سن کے کوئی زیادہ اثر لے لیا ہے۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متعلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے، کہا متعلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا، پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق؟ جی مجھے طلاق ہوئی، میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیا مسئلہ تھا؟ کہا میرا خامند بہت اچھا تھا، ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، بس میرا سسر کہتا اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے، اوے مینو چنگی نہیں لگدی انہوں طلاق دے۔ تو 1 سال تک تو میرے خامند نے پریشر برداشت کیا، پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں، ماں باپ کا پریشر ہے، اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا۔ اب کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں پوچھے، بوڑھے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ متعلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو، بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو۔ میرے نبی نے متعلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی، صرف ایک کنواری سے شادی کی، اور ہمارے یہاں طلاق کی ہوئی ہے، انت طلاق ہو گئی، انت طلاق ہو گئی ہے، انت طلاق ہو گئی۔ 99% ظلم لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، 1% لڑکی کا ہوتا ہے نادانی، لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے۔ وہ رشتے تلاش کرو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں، یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے، تو نئی ماں آتی ہے،
تو سوتیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پار کر کے رکھ دیا ہے۔ سوتیلے یتیم جب روتا ہے نا، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رلایا، کون ہے اس کے آنسو پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے۔ جہاں کہیں باپ سوتیلا ہے، کہیں ماں سوتیلی ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، سوتیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے، متعلقہ بچیوں کو پوچھو۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، بیان نہیں کرتا تھا، بھول گیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ جی کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ کے بیٹھ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، اور ایک چھوٹا سا کام سارے کر لو، بہت بڑا مجموعہ ماشاءاللہ، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، ہاں پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب نوجوانوں سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو، توبہ کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ، آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکھن سے بال نکلتا، اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا، یہ نہ ڈرنا کہ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ توبہ کی بات کی۔ ایک نوجوان آ گیا 35-36 سال، مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے؟ وہ اتنا سہمے ہوئے، ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اتنا خوفناک کر کے دکھایا ہے کہ لگتا ہے بھئی دوزخ ہے، جنت کے سپاس سے وسدی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ معاف کر دے گا؟ میں کہا جی۔ کیا واقعی معاف کر دے گا؟ میں کہا جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں۔ میں کہا بچہ تیری عمر کیا جو کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں؟ اور تو اتنے گناہ کر، میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا، میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بوڑھا کہتا جی میرے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، میری کیسے توبہ ہوگی، میری کیسے معافی ہوگی؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں، سارے۔ تو اب تو سب بچے بیٹھے، اور بوڑھے ہوں گے تو 60-70 سال 80 سال، اس سے زیادہ کہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توبہ، اور ایک اور حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے، پھر توڑ دے پھر کر لے، پھر لیکن کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے، کرے سچے دل سے۔ اگر دن میں 70 دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ کا محبوب ہی رہے گا، مجرم نہیں بنے گا۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ اب تمہیں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھڑ کے بولی جاندہ ہے۔ ما عاد ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرتا، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے، اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو کہ کیا ہو گیا، سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی، کیا ہو گیا، سارے منہ کالے کر رہے ہیں میں نے کیا، کیا ہو گیا، سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی، کیا ہو گیا۔ یہ کیس خطرناک ہے، اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی کا گناہ ایک آنسو، ایک آنسو، ایک آنسو۔ توبہ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو 3 سیکنڈ میں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر، اللہ کی قسم معاف کر دیے، اگر سچے دل سے ہے۔ بس اب علماء سے پوچھ لینا اب کرنا کیا ہے۔ نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے، روزے چھوڑے اب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ چھوڑی اب کیا کرنا ہے، لوگوں کے حق ضائع کیے اب کیا کرنا ہے۔ آسان سا کام ہے، کرتے جاؤ گے، بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں آؤ گے۔ اوپر سے رمضان توبہ کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، جنت کا مہینہ، روزے نہ چھوڑنا، کالج کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، یونیورسٹی کی چھٹی کر لینا، روزے کی چھٹی نہ کرنا، تراویح کی چھٹی نہ کرنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے،
بندے بن کے افطاری کرنا تو انشاءاللہ تراویح ساری پڑی جائے گی. اب تجھے ایک سموسا، ایک پکوڑا، ایک پیس، ایک بیف، اتوں چٹنی، ہوں تھی مٹی تے سو تراویح پڑھنا. تھی تو پے ہو کہ مجھ طرح ہوں کیویں اٹھے، ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاتا. تھوڑے کول فرض نہیں پڑھے جانے، تھی تراویح کتوں پڑھنیاں؟ لہذا بندے بن کے افطاری کرو، ایک کھجور کھاؤ، سادہ پانی پیو، ٹھنڈا پانی نہ پینا سخت گرمی میں. افطاری ٹھنڈے پانی سے نہ کرنا، سادہ پانی سے کرو. کھجور لو، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پیس، یہ تمہارے لیے مصیبت بنیں گے افطاری کے وقت. افطاری ہلکی کرو، بالکل ہلکی. کھجور جو میرے نبی نے کیا، یا کوئی فروٹ کا چاٹ ہے اور اس کے ساتھ سادہ پانی، یہاں تک کہ آپ کا معدہ فنکشن میں آ جائے. مغرب کی نماز پڑھو، اب ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ پیو، وہ اور مصیبت ڈالتا ہے. تراویح پڑھ کے اب کھانا کھا لو، باہیں ساری پرات کھا جاؤ تو باہیں ساری پلیٹ کھا جاؤ. تراویح پڑھی گئی، چونکہ نقصان بڑا ہے اگر تراویح چھوٹ گئی. ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 آپ 1 گھنٹے میں کماؤ. کتنا سستا سودا ہے. اور عورتیں گھر بیٹھے آرام سے چند منٹوں میں 20 تراویح پڑھ سکتی ہیں. آپ کو قرآن سننا پڑتا ہے، ایک تراویح نہ چھوڑو، ایک روزہ نہ چھوڑو، اور انشاءاللہ العزیز سارے معاف ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اجتماع مبارک کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ذیشان بچے نے بڑی محنت کی ہے، ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے. اللہ ان کے تمام ساتھیوں نے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأرضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا من إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون، يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده مقاليد الأمور، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اے رب کریم اللہ، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے. اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے. ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے. اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں. تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے. ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں. اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں. اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں. اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے اگر تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل. تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک بار نہیں تو ہم اندھے ہیں.
تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یا اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو۔ ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا، میری ساری نسل، میرے رحم فرما دے۔ ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے، جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر وہ، اے میرے مالک تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے۔ یہ پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے فرشتے رش کرتے تھے، اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے۔ آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات۔ ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی، اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد۔ تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کی امت تھی۔ پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا۔ میرے مولا، میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی ہے، تباہی دیکھ رہی ہے، موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں یار۔ پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے، کمروں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے۔ اے میرے مولا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ بر رہنما ہے۔ بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت، گناہ ہماری صفت، مغفرت تیری صفت۔ اے مالک، اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابو ہو گئی، ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے، خشک ہو گئے، پانی چشمے خشک ہو گئے، سب کاروبار بن گیا۔ یا اللہ، تو آجا، تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا، ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا، تیری رحمت کے در کھلوائے تھے، ہم انہی کے امتی ہیں۔ اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن
جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول ہم آپ کے بھائی؟ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائق. اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، تجھے اسی بول نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے، کرم کر دے. ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں. آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا. سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے، یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا. تیرے رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے، ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے، پاکیزہ ماحول دکھا دے، ماں کی عزت دکھا دے، بیٹیوں کی حرمت دکھا دے، بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے. یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے. یہ تو کرے گا تو ہوگا. نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے، انہیں کسی نے تیرا پتہ ہی نہیں بتایا، انہیں کسی نے تیرے حبیب کا پتہ ہی نہیں بتایا. اس لحاظ سے وہ بڑے قابل رحم ہے یا اللہ. ماں باپ نے بھی نہ کیا، ٹیچر نے نہ کیا، انہیں کون بتاتا. تو آ جا، تجھے تیری محنت کو بھیج دے ایسے لوگ. تو ہم پہلے تو نبی بھیجا کرتا تھا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا. تو ایسے نیک بندے بھیج دے جو امت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے، اس گندگی کی دلدل سے نکال لے، اس بے حیائی کی دلدل سے نکال. معاف کر دینا، پاگل پن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا. آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا دیوانہ سا کرتی ہے. جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے، ماؤں کے بین دیکھتے ہیں، جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے، بوڑھے ماں باپ کی فریادیں پڑھتے، دل ہی تو ہے یا اللہ نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے. تیری محنت کسی پہ نہ کبھی آس رکھی ہے. ہماری آس بھی تو ہے، ہمارا آسرا بھی تو ہے، ہمارا سہارا بھی تو، ہمارا سب کچھ تو ہے. تیری محنت کرتے ہیں. یہ ہمارا تعلیمی طبقہ بیٹھا ہے، یہ نسل ساز طبقہ بیٹھا ہے، پر انہیں خود نہیں پتا نسل بنانی کیسے کون کرے گا. یا اللہ آ جا، تیری محنت کرتے ہیں، تو آ جا. بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مان، پس ازاں کے من نہ مانا بچے کا رکھا ہی آمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي